خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تو میں نے آپ کو ابھی دو مدرسے دکھا دیے ہیں، ایک مدرسہ دارالسلام جی، دوسرا مدرسہ دارالقاسم، اور اب یہ مفتی یاسر صاحب جن سے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ میں نے کی تھی، کیسر راجہ صاحب بھی تھے اور دوسرے صبور صاحب تھے، تو ایتھیزم کے خلاف یہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور اب فراغت آپ کی کہاں سے؟ میری دارالعلوم دیوبند سے۔ دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہے، یہیں کے نیشنل ہیں، انگلش ہٹو بچوں بولتے ہیں۔ تو آپ کا مدرسہ ہے نا یہ؟ جی ہاں، ماہا تعلیم تو ایک ان کا مدرسہ بھی میں آپ کو شکاگو میں دکھا دوں ذرا، تو پہلے آپ تھوڑا اپنا تعارف بھی تو کرا دیں۔ میرا تعارف تو یہ کہ ہم لوگ دیوبند سے ہیں اور دیوبند سے فارغ ہیں، دیوبند سے مسلمان ہیں ویسے؟ نہیں، دیوبند تو شہر کا نام ہے نا، تو ہمارا خاندان وہیں سے ہے۔ اچھا وہیں سے؟ جی ہاں، تو الحمدللہ کئی نسلوں سے وہیں پر آباد ہیں، جی اور یہاں ہمارا پورا خاندان تقریباً گزشتہ 40 سال سے ہے۔ ہاں، اور یہ مدرسہ جو ہے یہ امریکہ کا پہلا مدرسہ ہے۔ اچھا، جی ہاں، اور ابھی آپ کو معلوم ہی ہوا کس سن میں بنا تھا یہ بنا تھا 1989 کس نے بنیاد رکھی تھی اس کی؟ تو یہاں پر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے، بڑے سینئر مولانا حسین احمد مدنی۔ جی ہاں، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب جن کی تفسیر ہے انوار القرآن۔ اچھا، تو وہ یہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ سلیم صاحب۔ تو دراصل یہ ان حضرات کی ایما کے اوپر یہ مدرسہ قائم ہوا، اور اس زمانے میں یہ ان کے گھر کے بیسمنٹ میں قائم ہوا تھا۔ اچھا، اور اس وقت یہ صورتحال تھی جیسا ابھی آپ کو بتایا بھی کہ یہاں پر اگر حفظ کے لیے آپ کسی سے بات کرتے تھے کہ بھائی اپنے بچے کو حفظ کے لیے بھیج دو، تو وہ یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا یہ ہم تو یہاں آئے کمانے کے لیے اور دنیا بنانے کے لیے، یا ہمیں دوبارہ بیکورڈ بنانے کے چکر میں۔ اچھا، تو یہ صورتحال تھی۔ الحمدللہ ایک بچہ پھر 2 بچے 3 بچے، یعنی لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ نہیں کرائیں گے، ہم یہاں ان کو دنیا پر سکھانے کے لیے آئے تو ہمیں دوبارہ۔ ان فیملیوں کو دوسرے لوگ کریزی کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں امریکہ آ کر بھی یہ بیکورڈنس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس طریقے سے یہ 89 سے سلسلہ شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ حفظ ہوتے ہوئے، تجوید ہوتے ہوئے، پھر عالم کورس بڑھا، پھر اس طریقے سے پھر افتاح ہوا، پھر تخصص فی العقیدہ ہوا۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے آج۔ اور اس وقت امریکہ میں جتنے بھی مدرسے ہیں اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ یہاں کے طلبہ اساتذہ ہیں جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے امریکہ میں تقریباً، یعنی یہاں سے ٹیچر پرووائڈ کیے ہیں؟ جی ہاں، ماشاءاللہ، زبردست۔ یعنی 1989 میں 89 میں، جی ہاں یہ بنا ہے۔ اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ 88 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی یہاں پر ختم نبوت اور حجیت حدیث پر۔ اس میں پاکستان سے حضرت مفتی تقی صاحب تشریف لائے تھے۔ تو اس کانفرنس کا جو ریزولوشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ختم نبوت پر کام کرنا ہے، اور ایک یہاں پر ادارے کی مدرسے کی تعمیر کرنی ہے۔ اس ریزولوشن کی بنیاد پر دراصل یہ مدرسہ قائم ہوا تھا۔ ویری گڈ ہو گیا جی، گڈ ہو گیا۔ تو ٹھیک، تو یہ تقریباً 7.5-8 ایکڑ میں ہے مدرسہ، اور اس وقت جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہاں کی وہ ہے دارالاقامہ ہے۔ اچھا، 7 ایکڑ پہ مدرسہ پھیلا ہوا ہے شکاگو میں؟ اوف، اتنی بڑی زمین، ویری گڈ، کمال۔ اور اس طریقے سے آگے ایک بلاک پہ آگے جا کر تو وہاں پر لڑکیوں کا کی بلڈنگ ہے، ان کا دارالاقامہ، ان کی رہائش اور کلاسز وغیرہ وہیں ہوتی ہیں، معلمات وغیرہ وہ پڑھاتی ہیں۔ ان کا بھی کورس وہی ہے جو لڑکوں کا ہے؟ ان کا بھی کورس یہی ہے جو لڑکوں کا ہے، جی ہاں بالکل۔ تو البتہ جو یونیکنیس ہے وہ 2 چیزوں میں ہے۔ عالم کورس تو ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتا ہے اور وہی درس نظامی ہوتا ہے۔ 2 چیزوں میں ہے، ایک تو یہ کہ یہاں کا جو دارالافتاء ہے جی وہ بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، اور کافی تعداد میں مفتی حضرات یہاں سے نکل چکے، 2 سال کا افتاح ہے اور ویٹنگ لسٹ رہتی ہے۔ اچھا، یعنی ایڈمیشن کا معیار اچھا رکھا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک ادارہ پروگرام شروع کیا تخصص فی العقیدہ کا۔ میرا اور آپ کا جو ایک نظریاتی فیلڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو گفتگو کرتے ہیں وہ لبرلزم، سیکولرزم، ان چیزوں کے خلاف کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں یہاں پر ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے کہ جو ان موضوعات پر اسی زبان کے اندر گفتگو کرے۔ تو وہ عقیدے کا پروگرام جس میں ہم یہ سارے موضوعات جو جدید موضوعات ہیں وہ اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں، اور پھر جو قدیم علم کلام ہے
मुतकद्दिमीन का, जी। वो मसलन इमाम मातुरीदी की किताब तौहीद हमारे यहाँ निसाब में शामिल है। फिर मुताखिरीन में हज़रत शाह वलीउल्लाह की किताबें हैं और वगैरह वगैरह, हज़रत इमाम अबुल हसन अशअरी की किताबें हैं, ताकि मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन अल-अक़ीदा तहाविया भी है, वो तो दरस निज़ामी में हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, शरह कायद हम दरस निज़ामी में पढ़ा देते हैं। ये तो तखस्सुस का प्रोग्राम है। तो ये जिम है यहाँ पर, अगर इसमें आ जाए तो असल में अकायद में तो जो आजकल एथियज़म है ना, उस पर तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, तो उसमें ये जब हमने मुताखिरीन और मुतक़द्दिमीन का इल्म कलाम पढ़ा दिया, उसके बाद जो जदीद नज़रियात हैं हम इसको उससे लिंक करते हैं। तो लिबरलिज्म है, डार्विनिज्म है, फेमिनिज्म है, साइंटिज्म है, ये सारे मौज़ूआत जो है लेक्चर्स वगैरह के जरिए पढ़ाए जाते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ के तलबा को जो तखस्सुस में शामिल है। तो अच्छा माशाल्लाह, यहाँ से मदरसे की ये जिम है, ये जिम से आगाज़ कर रहे हैं। जिम से आगाज़ कर, अच्छा, पहले खेलने से फिर पढ़ने से। सही है। वाह 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 वाह। वॉलीबॉल ही हर जगह लोग खेलते हैं यहाँ पे। यहाँ का जो सबसे वॉलीबॉल नहीं है, बास्केटबॉल सॉरी। तो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तलबा को इसी गेम में होती है। अच्छा। ये बाकायदा फुल साइज जो है वो जिम है। वेरी गुड। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और ये यहाँ जब में कानून की पासदारी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप देख रहे हैं कि जो दीवारें हैं ये कुशन की, ये है कि अगर मान लीजिए भागते कूदते बच्चा गिर जाए तो उसको चोट ना लगे। चोट ना, अगर आप ये कुशन नहीं लगाएंगे जी, तो आपको सिटी परमिट नहीं देगी। अच्छा, तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ता है हर स्टेप के ऊपर। वेरी गुड। जो आप सफाई देख रहे हैं या इसी तरीके से घास देख रहे हैं, अब मैं आपको बाहर दिखाऊं, ये घास भी जरूरी है। ये घास भी जरूरी है और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ये भी जरूरी है। अजीब, जी क्यों? इसलिए कि अगर कभी सैलाब आ जाए, हाँ, तो उसको जगह चाहिए पानी को, वो कहाँ क्या जाएगा? क्या सोचते हैं यार ये गोरे लोग। और वो देखते हैं कि 100 साल में कितना सैलाब आया था, तो उसके एतबार से वो करते हैं कि आपके पास इतना बड़ा जो है मैदान होना चाहिए और में इतना गड्ढा होना चाहिए। 100 साल का रिकॉर्ड सामने रखते हैं। भाईजान क्या बातें कर रहे हो यार, हमारी समझ में नहीं आ रही भाई ये बातें। मुफ्ती साहब किस किस्म की बातें हो रही हैं ये? तो आ जाए क्या पन लगा के रखा हुआ है? हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप यही मुंतकिल हो जाएं भाई। यूट्यूब तो आपका सारी दुनिया में चल रहा है माशाल्लाह। जी 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 जी। अब आपका नाज़िमाबाद जो है बस इसको बनाए, हाँ, शुरू हो जाए। अंडा मोड़ यहीं पे बना लें। नहीं तो हमारे अंडा मोड़ वाले फिर क्या करेंगे बेचारे। तो मैं मुफ्ती साहब के नाज़रीन को कह रहा हूँ भाई, मेरी तरफ से दावत आ गई मुफ्ती साहब को। आप पाकिस्तान वाले अगर छोड़ें तो फिर अमेरिका वाले पकड़ें, क्या ख्याल है? सही है। अच्छा, ये भी रिहाइश गाहें हैं? ये रिहाइश गाहें सब, वो मस्जिद के सामने। और इसी में उसके एक सेक्शन में इफ्तार का प्रोग्राम है, मैं भी आपको लेके जाऊंगा। और दूसरी तरफ से वो तखस्सुस अक़ीदा की क्लासें कहीं हो ना, कहीं तलबा पढ़ते हुए। अभी क्लासेस का टाइम नहीं है मेरा ख्याल है। लंच का टाइम, इस वक्त जो वो लंच का टाइम हो गया जी। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लंच का टाइम चल रहा है, क्या मजाक है? आप असल में आया गलत टाइम पे, टारगेट कर रहे हैं आप लंच का टाइम। नहीं, गलत टाइम पे आया हूँ। जी जी जी। ये मस्जिद जो है 2012 में मुकम्मल हुई थी और इस वक्त इलाके में उस तरह की ये पहली मस्जिद थी। सही। और समझ लीजिए कि इसकी तामीर पे तकरीबन, वालेकुम अस्सलाम, इसकी तामीर पर टोटल तकरीबन 7 से 8 मिलियन डॉलर का खर्चा सिर्फ। जी हाँ, घर जाके कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये जाहिर है कि यहाँ के लोगों ने ही पूरा किया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वेरी गुड। यहाँ से जी मदरसे की अंदरूनी इमारत का आगाज़ हो रहा है। ये तलबा है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ टीचर्स हैं? जी जी, वेरी गुड। सिस्टम क्या है ये लॉक का है जी? दोबारा दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाएं। ये तो बड़ा खाना है। उस्मान भाई हमारे जो एडमिन है, अगर वो ब्लॉग देख रहे हैं तो नोट कर लें। वेरी गुड। ये यहाँ तखस्सुस अक़ीदा का प्रोग्राम होता है। अच्छा। और मेरी क्लास में तो अच्छा, क्योंकि यहाँ बैठ के आप पढ़ाते हैं? जी, तो कुछ लेक्चर्स हमारे जो है बाहर से, ताकि जूम के जरिए ज्वाइन हो सके। तो ये पूरा निज़ाम है यहाँ पर इसका। यानी कुछ लेक्चर्स जो बाहर टीचर बैठे हुए हैं वो जूम पे पढ़ाते वो भी, हैं। और कुछ तलबा ऐसे हैं जो हमसे बाहर से पढ़ना चाहते हैं, उनको यहाँ तो भी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं जूम पे। आपने मेरी एक डिबेट देखी होगी वैस इकबाल वाली, अच्छा, वो यही हुई थी। अच्छा, उसका जाए वो यही। नहीं तो यहाँ बैठ के, इतनी दूर बैठ के आप बातचीत कर रहे थे? नहीं, वो तो वो इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था, तो इस तरीके से यहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए थे।
اچھا وہ دونوں آپ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کلاس روم سیٹ اپ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیمرہ ہے؟ جی یہ کیمرہ کوئی خاندانی قسم کا کیمرہ ہے؟ بالکل بہت ایک اچھا دم اعلیٰ نسل کا ہے. صحیح. عثمان بھائی ہمارے ایڈمن اگر ولاگ دیکھ رہے ہیں تو نوٹ کر لیں یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی نہیں دیکھتے, باقی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ السلام علیکم, کیف الحال, من این انت؟ من صومال, ماشاء اللہ. یہ اس کے استاد ہیں یہاں پر. اچھا, آئیے یہ دارالفتہ ہے, اس کا ایک آفس ہے. دارالفتہ میں لوگوں کو بتا دوں جہاں بیٹھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے, اور یہ کلاس روم ہے. کلاس روم ہے. یہ سب طلبہ متخصص فی الفقہ ہیں, یہ مفتی بن رہے ہیں سارے طلبہ ماشاء اللہ. تو انگلش میں ہی ساری ٹیچنگ ہوتی ہے, یعنی کتابیں تو عربی میں ہیں لیکن جو کتابیں عربی میں ہیں, کچھ اردو کے فتاوی بھی ان کو پڑھنے پڑتے ہیں. اچھا, باقی جو درس جو یعنی سمجھ لیں کہ نظام تعلیم ہے یا زبان تدریس ہے وہ انگلش ہے. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ مسئلے مسائل تو ان کو یہیں سے آنے ہیں. استفتاء سارے انگلش میں آنے ہیں. ظاہر ہے گورا طلاق دے گا تو انگلش میں ہی انگلش دے میں دے گا. بالکل صحیح. گا, کیا خیال ہے؟ اور نماز کا سجدہ صاحب کا مسئلہ پوچھے گا تو بھی انگلش میں پوچھے گا. صحیح ہے, صحیح. یہ کتابیں سب وقت تاریخ وفات اس میں انہوں نے جو اس طرح کیا کہ فقہاء کی تاریخ وفات کے اعتبار سے کتابوں کو مرتب کیا تاکہ تعلیم کو یہ ہو کہ یہ میں ذرا لوگوں کو نا اس کتاب کے بارے میں پہلے بتا دوں. الاصل للامام محمد الشیبانی. ہمارے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی کہ جی امام حنیفہ کی تو کوئی کتاب ہی نہیں. کتاب ہی نہیں تھی. صحیح. امام حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کے اقوال کو جمع کیا, ان کے دلائل کو جمع کیا, بالکل, جس میں مشہور 6 کتابیں ہیں جو امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو اس لیے ان میں سے ایک کتاب ہے الاصل للامام محمد الشیبانی. اور یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ امام شافعی کے استاد تھے. ہاں, امام محمد جو تھے نا یہ امام شافعی کے استاد ہیں اور امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور امام شافعی جو ہے وہ امام احمد کے استاد ہیں. جی جی بالکل, اس طریقے سے پورا ایک سلسلہ ہے, پورا سیٹ اپ ہے. تو یہ فقہ حنفی کی کتابیں اس وقت سے صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. ہونا چاہیے کہ امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں. ہاں, اور امام بخاری امام مسلم اور امام ترمذی کے استاد ہیں. تو یہ صحیح سارا رہ جو گیا. ہے 2-4 اور رہ گئے. تخصص فی الحدیث تو ہو گیا. تو یہ جو ہے نا یہ 6 کتابیں جن میں سے ایک کتاب آپ کے سامنے ہے. تو یہ 1200-1300 سال پرانی کتاب ہے تقریباً. صحیح ہے. تو ایسی 6 کتابیں ان کی مشہور ہیں, جس سے آگے پھر اس کی شروحات اور حواشی چڑھتے چڑھتے. اسی طرح امام شافعی کی اپنی کتاب ہے کتاب الام للشافعی. جی. تو یہ چاروں جو فقہ ہے نا ایسا نہیں ہے اتنے کمزور کہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی اور بعد میں بیٹھ کے کسی نے بنا لی ہے. یہ پروپیگنڈے ہیں لوگوں کے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. ادھر تو یہ تاریخ وفات کے جو جیسے فقہ حنفی کے جو ابتدائی ماخذ ہے اس میں کتاب الاثار سے الاصل اور اس طریقے سے نیچے سے ہوتے ہوئے تو پھر جو جدید ترین فتاوی ہیں وہ بالکل آخر میں آپ کو ملیں گے. صحیح. کسی طالب علم کو مثلا متقدمین میں سے کسی کتاب وہ سیدھا ادھر آئے گا, متاخرین میں سے بلکہ ہماثر میں سے جانا تو ادھر جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ اس کو پرانے فقہا کی متقدمین متاخرین لوگ سمجھتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. تو پرانے فقہا کی کتابیں دیکھنی ہے تو یہاں سے نئے فقہا کی کتابیں دیکھنی ہے تو یہ فقہ کی کتابیں اس لیے رکھیں کہ دارالفتہ ہے یہ. باقی وہاں آگے حدیث کی کتابیں ہوں گی. تخصص فی الحدیث بھی ہوتا ہے آپ ہمارے یہاں وہ شروع نہیں ہوا ان کے. ہاں وہ جو دارال کیا نام ہے جو پہلا مدرسہ ہم نے دیکھا تھا اس میں تخصص فی الحدیث بھی بڑا جاندار ہے. تو بہت خوب بہت خوب. کیا یار سیٹ اپ ہے دارالفتہ کا. ہم جامع رشید میں بھی ایسے ہی کریں گے. یہ پنکھے بھی چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں ساشے پنکھوں کے. یہ بھی زبردست ہے یار. ہمارا بہت دفعہ نہیں پنکھا چل رہا ہوتا نا تو پنکھوں کے ساشے اگر ہم رکھ لیں اپنے پاس دکھائیں ذرا. یہ اچھا یہ لیپ ٹاپ سے چلتا ہے تو یہ تو بالکل اور زیادہ اچھا ہے. یہ تو ایک نیا ویری گڈ ٹائٹ ہو. تو یہ متخصص فی الفقہ جو طلبہ ہیں جو مفتی بن رہے ہیں یہ فیس دے رہے ہیں یا مدرسہ اپنی؟ نہیں, یہ دونوں ہمارے پاس دونوں ہیں, یعنی فیس والے بھی ہیں اور اسکالرشپ والے بھی ہیں. صحیح. یہ کیا ہے جی؟ یہ ان کا یہاں چھوٹا سا مختصر سا کیفیٹیریا ہے تاکہ ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ ہو. یہیں کافی چائے گٹکا نسوار پان سب کچھ یہیں پر. صحیح. آئیے. زبردست. تو یہ مفتی عظیم صاحب پڑھاتے ہیں نا, کیا نام ہے ان ان کا نام ہے یہاں استاد مفتی ابرار صاحب. مفتی ابرار صاحب. وہ خود کہاں سے فارغ ہیں, کہاں سے مفتی بنے ہیں وہ؟ انہوں نے افتتاح کیا ہے ساؤتھ افریقہ سے. مفتی ابراہیم ڈسائی کے یہاں سے, لیکن عالم کورس انہوں نے حاصل کیا ہے. اور مفتی ابراہیم ڈسائی صاحب کہاں سے فارغ ہیں؟ مفتی ابراہیم ڈسائی صاحب کا
مجھے نہیں میرا خیال ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہے ان کی شاید. ہو سکتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں بڑے مدارس ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ. ہم جا رہے ہیں مسجد کی طرف. جی. تو اس مسجد میں تقریباً یہ 2 فلور ہیں, بلکہ کہنا چاہیے 2.5 فلور. تو اس میں ادھر ایک طرف عورتوں کا حصہ ہے اور اوپر کی طرف, اور باقی نیچے کا جو ہے مین فلور وہ مردوں کے لیے ہے. صحیح. فل کیپیسٹی میں اس میں تقریباً 1200 افراد آ جاتے ہیں. اچھا. فل کیپیسٹی میں. اچھا, مدرسے میں آپ کے طلبہ کتنے ہیں؟ مدرسے میں 275 اور 300 کے درمیان ہے. جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں, اس میں سنڈے اسکول بھی ہے, اس میں ہر تمام جو ڈپارٹمنٹ 275 سے 300 کے درمیان کے درمیان ہے. اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کے بچوں کی ہے جو یہاں روزانہ آنا جانا رکھتے ہیں. اچھا. اور ایک تعداد وہ ہے جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں. صحیح. اور یہ رہائش پذیر تقریباً پورے ملک سے ہیں. اچھا. جی ہاں. فی الحال امریکہ میں اگرچہ تبدیلی بہت آ گئی. یہاں چپلوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو میں بہت عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ چپل میں گندگی نہیں ہوتی, مٹی کیچڑ نہیں ہے. یہ میں بہت یہ بھی ایک اٹریکشن دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ امریکہ کی کسی بھی جگہ میں گیا ہوں, مسجد میں, گھر میں, چپلوں میں نہ کوئی مٹی نظر آئی نہ کوئی کیچڑ نظر آیا. تو چپل پہنتے کیوں ہیں پھر لوگ؟ السلام علیکم. کل آپ کا یہاں پروگرام ہوا تھا تو اس کا اشتہار سامنے کل ہی میرا یہاں پروگرام بھی ہوا تھا, کویشچن اینڈ آنسر سیشن. تو دیکھیں اس کا انہوں نے کیسے زبردست, واہ 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 واہ, مفتی طارق مسعود اسپیشل پروگرام بھی. ویری گڈ. یہ مسجد ہے. اچھا, یہ جو ہے نا ہمارے فین گفٹ کرنا چاہتے ہیں جامعۃ الرشید دارالفتہ کی دارالفتہ شکاگو, یعنی جامعۃ الرشید کے لیے وقف ہے. وقف میں گڑبڑ یہ ہوگی کہ کس کو دیں گے ہم. اچھا, آپ کو ہدیہ دے یہ مجھے ہدیہ دیتے تو زیادہ اچھا ہے. اب اتنا سا میں وقف وہاں پھر وہ ان کو پکڑا دیں, وہ گاڑی میں رکھیں گے. لے بھائی پکڑیں. تو یہ کون سی وہ کوئی بھی کیبل لگ جائے گی اس کے ساتھ؟ یو ایس بی کیبل. بس ہٹو بچوں, ہو گیا. اب ہم اپنا اے سی کا خرچہ بچائیں گے اور ہر طالب علم کو یہ پنکھا پکڑا دیں گے. جی, تو میرا یہ یہاں مسجد کا مین ہال ہے. اور ایک چیز جو ہے وہ اس مسجد کی آپ لوگ خاص دیکھ رہے ہو, اور یہاں امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں خاص بات ہے وہ یہ کہ روشنی کا بند بھی ہے مسجدیں, اور اس کا انتظام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان ممالک میں اکثر گھٹا رہتی ہے, اندھیرا رہتا ہے. آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں دھوپ ذرا کم نکلتی ہے, تو بڑی بڑی ونڈوز ہیں تاکہ روشنی کی بچت رہے. تو یہ مسجد کا مین ہال ہے. یہ نمازوں کی ٹائمنگ. اچھا, کل سوال جواب سیشن کے لیے جو آپ نے ٹیکنالوجی استعمال کی تھی وہ بھی بڑی خاندانی تھی. میں بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کل میرا سوال جواب کا سیشن ہوا, یہاں پہ ہال بھرا ہوا تھا. تو ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا, ادھر سے ایک سوال پوچھ رہا ہے, ادھر سے گھچ مچ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک بڑا خاندانی سے سیٹ اپ بنایا تھا, وہ کیا تھا؟ جی وہ ذرا بتائیں. تو عثمان بھائی ہمارے ایڈمن اگر اتفاق سے ولاگ دیکھیں تو یہ نوٹ کر لیں. تو اس کا QR کوڈ ہم نے ان کی دو ٹی وی ٹائم ٹیبل ہے, تو اس QR کوڈ اس پر آ گیا تھا. تو اب کسی کو کوشچن کرنا تھا تو وہ اپنے کیمرے کے ذریعے QR کوڈ, یعنی وہیں بیٹھے بیٹھے جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں پورے مجمع میں, QR کوڈ اسکین کرے گا, وہ ایپ کھل جائے گی. اس پر وہ کوشچن لکھے گا, میرے پاس کوشچن آ جائے گا. یہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی, اور میں آپ کو کوشچن پڑھ کے سنا رہا تھا. یہ تو اس میں گڈ آئیڈیا. یہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھچڑی نہیں پکتی. ہاں, نظم کے ساتھ چلتا ہے پورا پروگرام. اچھا, پھر یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے کوشچن آتے ہیں. کچھ کوشچن ایسے ہیں کہ جن کا آپ جواب 100 مرتبہ دے چکے ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ اس کو انٹرٹین کریں, اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. جی. تو اگر ایڈمن ہے کوئی کوشچن کو کنٹرول کرنے والا, تو اس سے وہ کنٹرول کرے گا, وہ آپ کو بتائے گا وہی کوشچن جو ریلیونٹ ہے. صحیح ہے. یعنی ہمارے عثمان بھائی جیسا کوئی مضبوط ایڈمن ہونا چاہیے. جی. تو یہ اوپر کا فلور ہے, اس میں نیچے کلاس رومز ہیں, اس میں کچھ حفظ کی کلاسز نیچے چلتی ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر اسکول کی تعلیم بھی ہے, 6ٹھی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک. اچھا, وہ بھی نیچے ہوتی ہے. اور عام طور سے کیونکہ ہمارے یہاں بڑے صغیر ہیں, خواتین کے لیے خواتین پر پابندی ہے مسجد میں آنے پر. تو وہ جگہ نہیں رکھی جاتی ہے, جگہ رکھی ہے. ویری گڈ. یہ خواتین کا پریئر ایریا, یہاں وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا, یہاں ان کو امام کی حرکات و سکنات بھی نظر آ رہی ہیں, یعنی ویڈیو, یہ مطلب یہ کہ یہاں سے وہ دیکھ رہی ہیں. خاندانی ہو گیا. تو یہاں پھر جمعے میں بھی آتی ہوں گی خواتین. یہ بھی نوٹ کرنے کے ہے بھائی, ہم اپنی مسجد میں خواتین کے روم میں ایسی LED لگا دیں تاکہ وہ جماعت سے نماز پڑھے. پردہ بھی فل ہو گیا, لیکن ان کو امام کی حرکات و سکنات, رکوع سجدہ نظر آ رہا ہے, تو وہ جماعت سے پراپر نماز پڑھ سکتی ہیں. یہیں بیٹھ کے بیان سن سکتی ہیں, سامنے امام جو ہے وہ.
ان کی انٹرنس بالکل الگ ہے. ادھر سے یہاں پر ان کا وضو خانہ وغیرہ سب ادھر ہے. ابھی اگر نہ ہو تو وضو خانہ مجھے دکھا دیں. یہ وضو خانے بھی بڑے خاندانی قسم کے ہوتے ہیں یہاں پہ. صاف ستھرا وضو خانہ. بلغم کا استغفر اللہ کو ویسے پان گٹکے کا نشان ڈھونڈ کے دیکھ لیجیے. بڑے بڑے چپکے کے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. زبردست. دیکھ لو بھائی. اچھا یہ چیز ٹو بی نوٹڈ ہے کہ خواتین جو بچوں کے ساتھ آتی ہیں تو ان کے لیے ڈائپر یہاں بچوں کا چینج کرنا بھائی خاندانی ہو گیا. یہ سب چیزیں کاپی کرنے کی ہیں. الفلاحیہ مسجد کی انتظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں جو ہماری مسجد ہے کہ یہ سب چیزوں کا انتظام آپ لوگ بھی کر لیں. اللہ بہت جزائے خیر دے گا آپ کو. اچھا ہاں میں یہ بھی دکھا دوں. تراویح میں خواتین بچوں کو لے کر آئیں تو بچے نے پیشاب کر دیا اور یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ اضافی جگہ ہے خواتین کے لیے. تو بعض مرتبہ زیادہ آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی. تو یہاں پر رمضان میرا زیادہ ہوتا ہوگا پردہ کوئی خاتون ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویری گڈ. آئیے تو نیچے چلتے ہیں. جب ڈالر سے مدرسہ تعمیر ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. یہ ہے جی ڈالر کا کمال. وہ وضو ایریا یہاں بھی طرف دکھا دکھا لیں مردوں کی طرف سے. یہ مردوں کا ہے اور ادھر جو ہے معصوم سو رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ویری گڈ. اچھا جو سٹی لا ہے اس کے اعتبار سے آپ سامنے سائن دیکھ رہے ہوں گے جی. تو وہ سائن اور اس ایسا بنانا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے جو معذور ہیں موبلٹی میں مسئلہ ہے معذور ہیں تاکہ اگر یہ تو چھوٹے ہیں دروازے میں آنا جانا مشکل ہے اگر اپنی ویل چیئر میں تو اس پہ آ سکتے ہیں تو اتنی آپ کو گنجائش دینی ہے. ہمارے یہاں تو بیچارہ معذور آدمی واش روم جی آپ کو مسجد کی آکیپنسی اس کے پاس پیمپر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھو یار آرگنائز حکومتیں کیسی ہوتی ہیں. مدرسہ ہے لیکن گورنمنٹ نے اس کے لیے بھی لا بنایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ پبلک پلیسز چاہے وہ مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو کیونکہ ہیں تو انسان نہ سارے. یہ سب چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں بھائی. جو ہم پاکستانی اور انڈیا میں جو مدارس ہیں ان کے سیکھنے کی چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے آپ اتنا لگژری مدرسہ نہیں بنا سکتے لیکن صفائی ستھرائی الحمدللہ ہوتا ہے ہمارے یہاں مدارس میں صفائی ستھرائی کا انتظام. یہ ان کا طلبہ کا یہاں پر وضو وغیرہ کرنے کا. اور اچھا حفظ کی بچوں کی حفظ کی کلاس بچوں کی حفظ کی کلاس چل رہی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس وقت. چلے پڑھتے رہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. کیف الحال. یہ حفظ کے استاذ ہیں. عندنا طلاب مختلفة من جميع أنحاء أمريكا. صحيح ما شاء الله. ممكن نفضل بعضكم بعد القراءة شوي. صحیح. یعنی ہمارے یہاں مختلف ملکوں کے اور مختلف جگہوں کے طلباء ہیں تو آپ کو تھوڑی سی مشکل کلاس سناتے ہیں. ماشاء اللہ. كيف الحال؟ السلام عليكم. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Very good. Surah An-Naba. سورة نبأ. اقرأ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ما شاء الله. من أين أنت؟ Where are you from? Kenya. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اگر سب سائلنٹ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن في خلق. صحیح. ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں ایک طالب مختلف ملکوں کے طلبہ پڑھیں گے. ویری گڈ. افریقہ. ماشاء اللہ. اقرأ. ایتھوپیا. ایتھوپیا. If you want to sit, you can. Or if you want, whatever is comfortable.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. یہ ہے افریقہ کے جی یہ لوکل ہیں یہ امریکن ہے یہیں کے لوکل ہیں گڈ ان کے پیرنٹس بھی مسلم یعنی بائی بورن مسلم ہیں His parents are from Djibouti in Africa. لیکن یہ یہاں پہ ٹھیک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. من پاکستان زندہ باد. پاکستان سے ہیں اردو آتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے. ابو کہاں کے ہیں آپ کے؟ پاکستان سے تو ہیں. کس شہر کے؟ اسلام آباد. اور امی راول پنڈی. اور آپ یہیں پیدا ہوئے ہو. اردو گھر میں ابو اردو بولتے ہو انگلش بولتے ہو؟ اردو بولتے. چلو ماشاءاللہ. راول پنڈی کے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ہندوستان انڈیا ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. واٹس یور نیم؟ ابو بکر. ماشاء اللہ. یہ کہاں سے؟ من صومال. ولد فی امریکہ. ماشاء اللہ. یہ بھی خاندانی بچہ ہے. اچھا یہ انڈیا سے کہاں سے ہو؟ دیوبند سے ہو. دیوبند شہر سے. گڈ ماشاء اللہ. پڑھو. آپ کے ابو کہاں سے ہیں؟ نہیں آپ یہیں پیدا ہوئے دیوبند. تو اب امی ابو وہاں سے آئے ہیں یہاں. شاباش. امریکہ تو لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں, آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو. اچھا ویری گڈ. پڑھو شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لعله يعرف أكثر مني. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ان دونوں استاذوں کی آپ دیکھیں محنت ہے ماشاء اللہ. آپ کہاں سے؟ ویئر آر یو فرام؟ صومال. صومالیہ کے ٹیچر ہیں یہ. ان کی الحمد للہ. اردو کہاں سیکھی؟ میں اردو سیکھ رہا ہوں مدرسے میں. بچہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ویڈیو ہے بہت زبردست ہے. اچھا اتنی اردو آپ کو آ گئی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ متخرج في هذه المدرسة تعلم في هذه المدرسة وتخرج منها. ماشاء اللہ. یہ یہیں سے فارغ ہوئے ہیں, یہیں پڑھا رہے ہیں. اسی مدرسے کے طالب علم میں یہیں ٹیچر ہیں. یہ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ قائم اللیل ہے اور یہ تین اردو میں بتائیں نا. قائم اللیل کا مطلب ہے پوری رات تراویح سناتے ہیں. رمضان میں ان کا اکثر ہی ہوتا ہے اکیلے یا پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. 3 دن میں انہوں نے قرآن ختم کر دیا. ایسا نہیں کہ کوئی شبینہ چل رہا ہے, اور بہت ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور پکا قرآن یاد ہے ماشاء اللہ. اللہ کا فضل. کچھ اردو میں 2-4 جملے بولو اچھے سے. جی انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ انڈا موڑ جانتے ہو؟ انڈا موڑ. انڈا از ایگ. ایگ. اس کو موڑنا پڑتا ہے. صحیح ہے صحیح. ازبکستان. ماشاء اللہ. اقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. چلو جی یہ تو اس طرح وہ 3-4 کلاس ہیں. ایک یہ اس کو دیکھ لیں آپ بھی صحیح. بچے یہاں پر یہ بڑے بچے ہیں تھوڑے سے لگ رہے ہیں. یہ بھی حفظ کرنے. السلام علیکم. آپ کہاں سے ہیں؟ بنگلہ دیش. زندہ باد. یہ یہاں سے عالم کورس انہوں نے کیا ہے. اچھا اور یہ استاد ہو گئے. ویری گڈ. یہیں سے عالم بنے ہیں بھائی. یہ جو ہے جو ہماری سمجھنے کے اسکول کی تعلیم ہوتی ہے ہاں تو وہ اس کا سیٹ اپ ہے. اچھا اسکول کی تعلیم بھی مدرسے میں ہے. حفاظ کے لیے ہے. ایڈمیشن کا پروسیس بتائیں. ایڈمیشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ 6th گریڈ کے بعد یعنی 5th گریڈ کرنے کے بعد 6th گریڈ میں ہم بچہ یہاں لیتے ہیں. پاکستان سے اگر کوئی آنا چاہے وہ نہیں آ سکتا. وہ کسی بھی امریکہ کے ادارے میں نہیں آ سکتا چونکہ امریکہ میں کوئی بھی ادارہ حکومت سے اس لیول کا منظور شدہ نہیں ہے کہ جس میں حکومت آپ کو اجازت دے اسٹوڈنٹ ویزا جاری کروانی ہے. نہیں اسٹوڈنٹ ویزے کی بات نہیں کر رہا میں. کوئی اپنے کسی اور ویزے پہ آئے ہاں وہ ٹھیک اور ہے. یہاں پڑھنا چاہے
تو اس کے وزٹ لیے ویزا پر تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مان لیجیے آپ یہاں آ کر مقیم ہو گئے، جس کو گرین کارڈ کہتے ہیں، یا آپ ورک ویزا پر آ گئے تو بالکل ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک. اس کا مطلب یہاں پر آپ کے اس مدرسے میں انڈیا پاکستان سے کوئی پڑھنے نہیں آ سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. تو یہاں کا نیشنل ہونا ضروری ہے. یہ نیچے کا ہال ہے، لیکن وہ جو ہم نے مدرسہ دیکھا تھا وہ تو ابھی کالج کا اس کو لیول پہ چلا جائے گا. تو اس مدرسہ یعنی مدرسہ قاسم کیا نام دارالقاسم، اس میں پھر طلبہ آ سکتے ہیں جی، اگر وہ کالج کا اسٹیٹس ان کو وہ مل جائے گا. تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ فرسٹ ایئر ہے، پہلا سال ہے. درجہ اولا. جی درجہ اولا. السلام علیکم. آپ کہاں سے؟ صاحب ہیں یہیں کے سینوں نے درس نظامی پڑھا، یہیں پہ لکھا کیا ہے. ماشاء اللہ. آپ ہیں کہاں سے؟ پاکستان چھچ سے. جھنگ چھچ چھچ اٹک. جی. اچھا والد صاحب اور چچا بنوری ٹاؤن سے باہر. اچھا. صحیح ہے ماشاء اللہ. صحیح. یہ بہت اس کو لگ رہا ہے میرے لطیفے سمجھ میں آتے ہیں. آپ نے اس کو صحیح کر لیا. تو یہ ساری درسگاہیں نیچے ہیں اور یہ ذاتی ہال ہے صدیان کے لیے. یہیں پر ان کا دارالمطالعہ، دارالمذاکرہ وغیرہ سب یہیں ہوتا ہے. تقرار جو بھی ہوتی ہے یہاں سے. اب واپس ہم اوپر جا رہے ہیں. جی اچھا. نہیں ایلیویٹر سے تو نہیں ہے، ادھر سے چلیں یار. جتنی دیر میں اس کا ڈور کھلے گا پھر بند ہوگا. تو مسجد کا جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم باہر کی طرف چلتے ہیں. اچھا یہ گھاس بھی نیسیسری ہے، ہر جگہ ضروری ہے. اگر آپ گھاس نہیں اگائیں گے ہاں اور خالی مٹی ہو تو یہ حکومت کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے. اچھا گھروں کے باہر بھی ایسا ہی ہے نا؟ گھروں کے باہر بھی ایسا ہی ہے، یا گھاس زیادہ اگی ہوئی ہے. آپ کو اس کو ایسا نہیں کہ گھاس آپ نے اگا کے چھوڑ جنگل نہ بنائیں آپ. ہاں اس کو کاٹنا بھی ضروری ہے. تبھی تو میں کہوں ڈسٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ، ذرا بھی نہیں ہے. نہ کپڑے گندے ہو رہے ہیں نہ چپلیں خراب ہو رہی ہیں. اور درختوں کی کثرت کی وجہ سے فضا بڑی اچھی ہے، خوشگوار ہے. پھر موسم بھی یہاں پر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے. جولائی اگست میں 2-4 دن ہوتی ہے اچھی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اوور آل موسم ذرا اچھا رہتا ہے. یہ جو بلڈنگ ہے سامنے، یہاں پر ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے. اچھا. اور اسے آگے جا کر مہمان خانہ بھی ہے. اس بلڈنگ میں نیچے کی طرف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر سنڈے اسکول جو بچے صرف سنڈے میں آتے ہیں ہاں دینیات پڑھنے کے لیے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پہلی کلاس سے لے کر کے 5ویں کلاس میں ہوتے ہیں، وہ بچے ان کے لیے یہ بلڈنگ ہے. اچھا. اور آگے چل کر انشاءاللہ میرے خیال سے 2-3 مہینے کے بعد جو ایلیمنٹری اسکول جس کو کہا جاتا ہے نہیں ابتدائیہ، مدرسہ ابتدائیہ، ہاں وہ بھی یہاں پر شروع ہو رہا ہے. اسی لیے لکھا ہوا اچھا ہے یہ ایلیمنٹری اسکول. تو یہ اسکول یہاں پر شروع ہے. تو اس طریقے سے پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک یہاں پر تعلیم جی، اور 6ٹھی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک مسجد میں نیچے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ وہاں پر، اور ساتھ میں حفظ. تو یہ پورا نظام ہے. تو حفاظ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو یعنی ان کے پاس انٹر کی، جس کو آپ کے یہاں مجھے معلوم نہیں لیکن فی الحال یہاں ہائی اسکول بولا جاتا ہے 12ویں کلاس، تو وہ مکمل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ان کو عالم کورس میں جانا ہے تو عالم کورس میں، ان کو کالج وغیرہ میں جانا ہے تو کالج میں جانا ہے. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. یہ ان کا مختصر سا سامنے دیکھ رہے ہیں آپ پلے گراؤنڈ ہے. یہ ادھر جو بچے یہاں پر آتے ہیں ان کا ایک پلے گراؤنڈ یہ ہے. ہاں پلے گراؤنڈ بلڈنگ کے پیچھے یہ پلے گراؤنڈ ہے بھائی. اچھا ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ چاہے ہم بعد میں کر لیں گے اس کو. اس کا اچھا جی، آپ کو ایک اور مدرسہ میں نے دکھا دیا. یہ تو وہی بچہ ابھی جو تلاوت کر رہا تھا ماشاء اللہ. نہیں یہ تم نے تلاوت نہیں یہ کیا ہے؟ کر لی. اچھا یہ گارڈنر ہے. اچھا السلام علیکم. ہائی what are you doing? Fixing? Yeah. Okay. Cleaning. All right. تو گارڈنر بولتے ہیں جو ہمارے ہیں جس کو. Spring cleaning. یہ کیا ہے؟ یہ چڑیا کے لیے ہے. تو اس میں دانے ڈال دیتے ہیں، چڑیا آتی ہے. تو یار یہ تو کاپی کرنے کی چیز ہے. ہم بھی آپ کے مطلب اپنے پرندوں کے لیے لٹکا سکتے ہیں. طرف آ جائیں تو یہ دوسرا
प्ले ग्राउंड है, तो छोटे बच्चों का है, तो उसी एतबार से यहाँ झूले वूले अच्छा बनाए हुए हैं. सही है माशाल्लाह माशाल्लाह गुड. Isha, शाह भाई you go inside and tell if there is anyone to go inside. मैं यहाँ आपको दिखा रहा था चप्पलों पे मिट्टी नहीं होती. मैं ये चीज़ देख के बड़ा हैरान हुआ. हमारी चप्पल भी साफ सुथरी. आ जाएंगे शिव भाई. अच्छा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. चलें जी हम इजाज़त लेते हैं ना लोगों से. ठीक है ठीक है जज़ाकल्लाह. अल्लाह ताला हमारे इन मदारिस को खूब तरक्की दे. आप देखें उलमा की मेहनत कितनी है, कैसे कैसे मेहनत करके दीन के उलूम को ज़िंदा रखा हुआ है. और ये कुरान के मोजज़ा है असल में, इस्लाम का मोजज़ा है कि इस्लाम ने हमेशा रहना है, तो हर जगह फलता फूलता है. और यहाँ की गवर्नमेंट को भी फेवर देना चाहिए कि उन्होंने आप लोगों को आज़ादी दी है. आप यहाँ कुरान पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हदीस पढ़ा रहे हैं, फ़िक़्ह पढ़ा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं. तो ये गवर्नमेंट कभी मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो हदीस में आता है जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का भी नहीं करता. तो गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव चीज़ है उसको बहरहाल पॉजिटिव कहना चाहिए. मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद. जिंदगी का आज से है रहनुमा तारिक मसूद. और फिर क्या चाहिए जो मिल गया तारिक मसूद. मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद. शादियाँ चार चार औरतों को घर मिले, बेनवाओं बेसहारों को भी मालो ज़र मिले. इस दिवाजी जिंदगी का फलसफा तारिक मसूद. जिंदगी का तारिक मसूद, तारिक मसूद. और क्या चाहिए जो गया तारिक मसूद. मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद. मुफ्तियों में हटो बचो है मुनफरिद सबसे जुदा. बोल से मीठे चला आता है हर छोटा बड़ा. गम चला पतली गली से आ गया तारिक मसूद. जिंदगी का आज से है रहनुमा तारिक मसूद. और फिर क्या चाहिए जो मिल गया तारिक मसूद. मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद. शोबहाए जिंदगी के सब कवायद सीखिए. जिंदगी कैसे गुजारे तुम भी आकर पूछिए. बचपनी से पचपनी तक दे पता तारिक मसूद. जिंदगी का तारिक मसूद, तारिक मसूद. और क्या चाहिए जो गया तारिक मसूद. मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद. अब सवालों के जवाबों को न जाओ तुम कहीं, बैठ जाओ
گا تم کو یہی لفظ جو لکھ کر کہو بتلا ذرا طارق مسعود. زندگی کا آج سے ہے رہنما طارق مسعود, اور پھر کیا چاہیے جو مل گیا طارق مسعود. مفتی طارق مسعود, مفتی طارق مسعود, مفتی طارق مسعود, مفتی طارق مسعود. میں کسی کے واسطے فرصت کسی کو آج کل کون کرتا ہے مسائل دوسروں کے آج حل. مسئلہ حل ہو گیا جب آ گیا طارق مسعود. طارق مسعود, مفتی طارق مسعود. ویڈیو کو لائک کرو, ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرو.